مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، اعظام اور تحریک کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی، اور سامنے میرے قائد محترم کے شعر، اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے، اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے، اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ و لولو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے، اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جگتے بنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا۔ اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں۔ اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی۔ کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا۔ جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے، پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے۔ فرمایا عمر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے، تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے، تو جو بددیانت نہیں۔ تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے۔ ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا۔ اب بات سنیں جو غور والی ہے، مجھے وہ لوگ، وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے، ہم جان نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، بزدل ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے، باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں۔ پہلے مال لے کر آتے تھے، اب جان لے کر آئے ہیں۔ اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے، انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے۔ اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں۔ تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں،